الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کا آغاز ہوگا اور 12ویں پارے کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے 13ویں پارے کا بھی آغاز ہوگا، اور پھر اس کے بعد سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کا بھی آغاز ہوگا۔ سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں کل 111 جو ہے آیات ہے اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے ایک عظیم جو ہے واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری جو ہے حیات طیبہ کے خوبصورت جو ہے واقعات کو اس میں پیش کیا گیا ہے، اور آپ کے اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے، لہذا اسی نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن کو عربی میں تاکہ تم خوب سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ۔ اسے احسن القصص کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسانی زندگی کے تمام کرداروں کو یہاں اس خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ ہر ایک کی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی ہے، اور اسی کے ضمن میں زندگی کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کا انسانی معاشرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس میں توحید کے دلائل، خوابوں کی تعبیر، سیاسی مسائل، معاشرے کی پیچیدگیاں، معاشی اصلاح کی تدابیر، غرض کے تمام وہ امور جو دین اور دنیا کی اصلاح میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں بڑی عمدگی سے بیان کر دیے گئے ہیں، اس لیے اسے احسن القصص کہا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اگرچہ آپ کو اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یاد کرو جب کہا یوسف نے اپنے والد سے کہ اے میرے محترم باپ، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ حضرت یوسف سے محبت کیا کرتے تھے، اور اس کی محبت کی وجہ اور اس کی تفصیلات بھی یہاں پر جو ہے بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ابھی کیونکہ چھوٹی ہی تھی، بعض روایت کے مطابق جو ہے آپ کی عمر 13 سال اور بعض کے مطابق اس سے بھی کم، کہ آپ نے یہ خواب دیکھا اور اپنے والد بزرگوار سے بیان کیا۔ آپ نے آیت میں ملاحظہ کیا کہ رائتا کا لفظ 2 دفعہ مذکور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے 11 چمکتے ہوئے ستاروں اور شمس و قمر کو دیکھا، اور پھر دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں مشاہدے کیونکہ مستقل اہمیت کے حامل تھے، اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام جو ہے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس محبت کی حقیقی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سلیم الطبعی، شرافت اور مدارج عالیہ پر فائز کرنے والی صلاحیتوں کے آثار اور انوار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو دل سے چاہتے تھے۔ جب معصوم یوسف نے یہ جواب اپنے
والد بزرگوار سے بیان کیا، یہ جو ہے خواب بیان کیا، تو آپ نے اس کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف کو ہدایت کرنا ضروری سمجھا کہ وہ اس عظیم خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچے، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا تو کام ہی لوگوں کو بہکاتے رہنا ہے، وہ برے کاموں اور سنگین جرموں کو بھی اتنا حسین اور دلکش بنا کر پیش کرتا ہے کہ اچھا بھلا عقلمند انسان بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہی شیطان تھا جس نے قابیل کے سامنے اپنے نیک نصب بھائی حابیل کا قتل عین مصلحت بنا کر پیش کیا تھا۔ اس لیے شیطان کی مکاریوں سے کوئی بعید نہیں کہ وہ تیرے بھائیوں کو تیرے خلاف اکسائے اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے ان کو برانگیختہ کر دے، اس لیے تم اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا۔ یہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاکید فرمائی یوسف کو۔ آگے جو ارشاد خداوند ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام، یعنی خوابوں کی تعبیر، اور پورا فرما دے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر، جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے باپ داداؤں پر، تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق پر۔ یقیناً تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور بہت دانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ جو ہے بنیامین ایک والدہ کے شکم سے تھے۔ ان کی والدہ کا نام راہیل تھا، یہ آپ کے ماموں کی لڑکی تھی۔ روہیل، شمول، لاوی، یہودا، ریان اور لشیر، یہ 6 بیٹے، ایک ہی بیٹی، 6 بیٹے اور ایک بیٹی دینا لیا کے وطن سے تھے جو راہیل کی بہن تھی، اور 4 بیٹے وان، تفتالی، جاد اور عاشر، یہ کنیزوں کی اولاد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف سے خصوصی محبت کے باعث بھائیوں کے دلوں میں حسد کا جذبہ پہلے ہی سلگ رہا تھا۔ اب اس خواب کے متعلق سنا تو وہ جذبہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے اپنے احساس میں چبھنے والے کانٹے کو نکال پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ باہمی مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ہم 10 جوان بھائی ہیں، سارے کنبے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، کاروبار کی ساری ذمہ داری ہمارے کھانوں پر ہے، مویشی ہم چراتے ہیں، ان کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے والد ہیں کہ جب دیکھو یوسف کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ یعقوب کی حقیقت شناس نگاہیں یوسف کی طلعت جو ہے زیبا میں سعادت، شرافت اور نبوت کے وہ جلوے دیکھ رہی تھی جن کا ان میں نام و نشان تک نہ تھا۔ تجویز پیش بھی کہ یا تو یوسف کو قتل کر دیا جائے یا ایسے کسی دور دراز علاقے میں پہنچا دیا جائے۔ جب یہ باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے تھا کہ کسی کو بلا وجہ قتل کرنا یا اسے تکلیف پہنچانا جرم عظیم ہے اور ہوتی ہے، اس لیے کچھ گھبراہٹ محسوس کی ہوگی، لیکن ان کے نفس ہلا ساز نے انہیں سہارا دیا کہ لگانے کے بعد توبہ کر لیں گے اور نیک ہو جائیں گے۔ مجرم ذہنیتیں کچھ اسی طرح سوچا کرتی ہے، لیکن ایسے مجرموں کے دلوں کو وہ سوچ، وہ احساس ندامت بار آنکھیں نصیبی کب ہوتی ہے جو رحمت الہی کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہو۔ یہ بھی شیطان کا فریب اور نفس کا عظیم دھوکہ ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یوسف کو قتل کرنے کے بعد تمہاری ساری دشواریاں دور ہو جائے گی اور تمہارے معاملات جائیں گے۔
ایک بھائی شمون نے کہا کہ یہ تجویز بڑی سنگ دلانہ ہے کہ ایک معصوم بچے کو یوں بلا وجہ موت کے گھاٹ اتار دینا سخت مایوب بات ہے۔ اگر تم یوسف کو سامنے سے ہٹانے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو اسے کسی سنسان جنگل کے ویران و تاریک کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آواز سن کر وہ اسے نکال لے گا اور اپنے ساتھ لے کر اپنے ملک میں چلا جائے گا۔ اس طرح ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ایک بے گناہ کے خون ناحق سے ہمارا دامن بھی آلودہ نہ ہوگا۔ چنانچہ تجویز اب مشکل یہ درپیش تھی کہ اس تجویز کو عملی جامہ اور حضرت یعقوب تو یوسف کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ چنانچہ آئے اور آتے ہی آپ نے یہ شکایت کی کہ نہیں کرتے۔ اب بیٹے حاضر ہوئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ اے والد محترم، آپ ہم سے اور یوسف کے بارے میں جو ہے ہم پر یقین رکھیے، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اسے بہت چاہتے ہیں۔ آخر اس بے اعتباری کا باعث کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے والد سے دریافت کرنے لگے۔ ہم اس کے دشمن تو نہیں ہیں، ہم تو اس کی ہر طرح کی خیرخواہی مطلوب، ہم کو تو اس کی ہر طرح کی مطلوب ہے، ہم اس کے خیرخواہ ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں، آپ کا ہمارے کسی قسم کی اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اب یہ جو ہے بھائی آ کر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے بھائی کے بارے میں جو ہے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے لگے، اور پھر اس طرح یہ کہنے کے بعد ہم تو دل و جان سے یوسف کے خیرخواہ ہیں اور آپ ناحق ہم پر شک کرتے ہیں۔ اب کہا کہ اگر ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو اسے کل سیر کے لیے ہمارے ساتھ روانہ کیجیے۔ اب اس کے بعد کہا کہ اگر آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر ان کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیجیے، یعنی اس طرح اس کی ہر طرح سے نگرانی کریں گے، اس طرح آپ کو ہمارے خلوص اور نیک نیتی کا پتہ بھی چل جائے گا اور یہ بے اعتمادی ختم ہو جائے گی۔ اب اس طرح یہ تمام حجت جو ہے پوری کیے اور یوسف علیہ السلام کو لے جانے کا جو ہے ان کا جو منصوبہ تھا اس پہ جو ہے اپنے والد کے سامنے حاضر ہو کر وہ جو ہے ان کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ نے اپنے دلی خدشات کا اظہار فرما دیا، اور ممکن ہے کہ ان کے بہانے کی طرف اشارہ کر دیا ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم تھا کہ بھیڑیا آپ کو نہیں کھا سکتا، لیکن آپ نے انہیں تنبیہ کی کہ وہ ان کی حفاظت میں تساہل نہ برتیں۔ چنانچہ اب آخر کار جو ہے اتنا کہنے پر، اتنی جو ہے ان کے اصرار پر، اتنی ان کی جو ہے عزیزان گرامی بار بار جو ہے بچوں کی خواہش پر آپ نے اپنے محبوب بیٹے یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے کا ارادہ کر لیا، اور وہ اپنی طرف سے ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اب وہ جو ہے اس پر راضی ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ یقیناً آپ اس پر جو ہے بالکل مطمئن رہیے، ایسا کوئی واقعات نہیں ہوگا، ہم 10 بھائی ہیں اور سب کے سب نوجوان ہیں، تو بیچارے بھیڑیے کی کیا مجال کہ یوسف کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں، اگر ہماری موجودگی میں یوسف کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر ہمیں مارے شرم کے ڈوب مرنا چاہیے۔ اب اس طرح کی تمام باتیں ہوئی اور یعقوب علیہ السلام جو ہے آخر کا بادر نخواستہ آپ نے اپنے بیٹے پیارے محبوب کو اپنے بچوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس پر انہوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور یوسف کو بڑی محبت سے اپنے ساتھ لے چلے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو زد و کوب کرنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رحم طلب نگاہوں سے ایک ایک بھائی کے منہ کو دیکھتے، لیکن بے سود، ہر ایک یہی تانا دیتا کہ بلاؤ ان 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو جنہوں نے تجھے سجدہ کیا۔ چنانچہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ ایک کنویں پر پہنچے اور انہیں ڈول میں ڈال کر یا گلے میں رسی ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو اوپر سے رسی کاٹ دی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے بندے کو جا کر سنبھال لو، اس سے بیشتر کہ وہ سطح آب پر پہنچے۔ جبرائیل نے آ کر آب کے نیچے جو ہے اپنے پر بچھا دیے اور ان کو سنبھال لیا۔ ان روح فرسا لمحوں میں
حضرت یوسف علیہ السلام کے معصوم دل پر جو گزری ہوگی اس کا آپ آسانی سے تصور کر سکتے ہیں۔ اس دل شکستگی اور رنج و الم کی ان روح فرسا گھڑیوں میں حضرت یوسف کو یہ مژدہ سنایا جاتا ہے کہ یوسف گھبراؤ مت، ایک درخشاں مستقبل تمہارے لیے چشم بارا ہے، یعنی آپ کے لیے آگے ایک بہت ہی جو ہے تابناک مستقبل ہے۔ اے یوسف، تجھے ہم اتنا سرفراز کریں گے کہ تو یہ سب غم بھول جائے گا۔ تیرے یہ بھائی ایک دن تیرے دربار میں سائل کی حیثیت سے آئیں گے اور تو انہیں اس واقعے سے آگاہ کرے گا، اور ان کی آنکھیں ان رفتوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں جو ہم نے تیرے لیے مقدر فرما دی ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ تو ایک گوہر نایاب ہے جس کی قدر و قیمت کا یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم نے یوسف کو بذریعہ الہام یہ امور بتا دیے۔ اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے بعد دن بھر خوب سیر و تفریح کرتے رہے۔ عشاء کے وقت چیختے چلاتے شور مچاتے گھر لوٹے۔ حضرت یعقوب تو پہلے ہی اتنی تاخیر پر بہت پریشان اور مضطرب تھے، جب انہوں نے یہ شور و فغاں سنا ہوگا تو بے چین ہو گئے ہوں گے۔ پوچھا ہوگا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، مجھے یوسف نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے انتہائی فریب کاری سے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری اس بات کو مانیں گے نہیں، کیونکہ پہلے ہی آپ کا دل ہماری طرف سے صاف نہیں، لیکن آپ مانیں یا نہ مانیں، جو قصہ ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ 100% سچا ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور فریب کیا، ایک دمبا ذبح کیا اور یوسف کی قمیص کو اس کے خون میں لت پت کر کے لے آئے اور اسے اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے بطور ثبوت پیش کر دیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، یہ محض تمہارے نفسوں کی فریب کاری ہے اور تمہارے اس دعوے میں صداقت کا نام و نشان تک نہیں۔ یہ قمیص جو تم کسی کے خون میں لت پت کر کے لائے ہو، یہ بھی صاف صاف بتا رہی ہے کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھایا ہوتا تو کیا یہ قمیص جگہ جگہ سے پھٹ نہ گئی ہوتی؟ ایسا عقلمند بھیڑیا تو آج تک دیکھنے سننے میں نہیں آیا کہ اس نے آدمی کو تو کھا لیا ہو اور قمیص پر خراش تک نہ آنے دیا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، ارشاد خداوند ہوتا ہے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آپ نے فرمایا، غلط کہتے ہو، بلکہ آراستہ کر دکھایا تمہیں تمہارے نفسوں نے اس سنگین جرم کو اور اس بڑے حادثے پر۔ میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم نے بیان کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جلالت شان اور مقام نبوی کو یہی زیبا تھا کہ وہ دامن صبر کو مضبوطی سے تھام لے۔ پھر اس طرح آپ جو ہے اس بڑے واقعے کی خبر کے پانے کے بعد آپ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کیے اور فرمایا کہ مجھے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے، میں کوئی جزا اور فضا نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل کہتے ہی اس کو ہے جس میں کوئی جو ہے شکوہ اور شکایت نہ ہو، جزا اور فضا کا تذکرہ نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہونے والے تکلیف پر صبر کیا جائے۔ ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا، ان کا گزر اس کنویں کے قریب سے ہوا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ اب وہ جو ہے کنویں کے قریب پہنچے اور وہ قوم جو سفر کر رہی تھی وہاں سے انہیں جو ہے پانی لینے کے لیے جب کنویں کے پاس پہنچے اور جب ان میں کا ایک شخص اس میں جو ہے اپنا ڈول ڈالا تو اس آبکش نے ڈول باہر نکالا اور اس میں ایک چاند کو شرما دینے والا حسین بچہ دیکھا تو وہ فرد مسرت سے بے قابو ہو گیا اور پکار اٹھا، یا بشرا، اے خوشخبری۔ جب تیسرے دن یوسف کے بھائی خبر لینے کے لیے آئے تو ان کو کنویں میں نہ پایا، لیکن وہاں ایک قافلے کے فروکش ہونے کے نشانات موجود تھے۔ وہ اس قافلے کے تعاقب میں نکلے، جلد ہی وہ قافلہ انہیں مل گیا۔ اس میں یوسف کو پکڑ لیا اور بتایا کہ یہ ہمارا غلام ہے، چند دن سے بھاگ آیا ہے، چنانچہ تھوڑی سی قیمت پر اس گوہر نایاب کو ان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یعنی ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ اسے فروخت کر کے زیادہ روپیہ کمانے کے آرزومند نہ تھے۔
ان کے پیش نظر تو صرف یہ بات تھی کہ کسی طرح وہ باپ کی نظروں سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خصوصی نوازشات سے سرفراز فرمایا اور انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام علم سے جو ہے آپ کو آراستہ کیا گیا، اور احکام شرعی کا علم یا خوابوں کی تعبیر کا علم آپ کو عطا ہوا۔ سورہ یوسف کا سلسلہ جاری ہے، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اب وہ جو ہے عزیزان گرامی کنویں میں ہیں، اور قافلہ جو ہے آپ کو لے لیا ہے، اور اس طرح وہ مصر کی طرف رواں دوا ہے، اور وہ قافلے والے آپ کو مصر لے گئے، اور مصر کے ایک بازار میں آپ کو جو ہے غلاموں کے جو ہے کی طرح باندھ کر جو ہے جہاں غلام بازار میں بیچے جاتے ہیں وہاں پر لے جا کر آپ کو بازار میں کھڑا کر دیا، اور آپ کو جو ہے ایک غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کو فروخت کر دیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر پرورش کرنے کے لیے اپنی بیوی کے حوالے کرتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو امراۃ العزیز یعنی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ شہر کی دوسری عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہوتا ہے۔ امراۃ العزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے کر دیتی ہے۔ وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے اتنی متاثر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہ جاتی ہے، انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور اس طرح وہ پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان بادشاہ مصر کا ساخی اور نان بھائی قید خانے میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے خوابوں یعنی شراب نچوڑنے اور سر پر کی ٹوکری سے پرندوں کی روٹی کھانے کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کی۔ مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بھی ایک خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی گائیں کھائی چلی جا رہی ہے، اور 7 سوکھی بالیں 7 ہری بالوں کو خشک کر دے رہی ہے۔ بادشاہ کے درباری اس خواب کی تعبیر بتلانے سے عاجز رہتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ ملک میں قحط آنے والا ہے۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے عورتوں کے الزام کی صفائی چاہتے ہیں، جس پر امراۃ العزیز یعنی زلیخا آپ علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کرتی ہے۔ اب اس طرح 13ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف کا سلسلہ جاری ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ انسان کا نفس تو ہمیشہ بدی کی طرف مائل رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے بدی سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد مصر کا انتظام سلطنت کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان جاتے ہیں، لیکن بھائی ان کو نہیں پہچانتے۔ آپ بھائیوں کو غلہ دے کر ان سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کی تاکید کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بہت دشوار کام تھا کہ اپنے والد سے ان کے لیے اجازت لیتے۔ بمشکل جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی لائے جاتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے بھائیوں کو غلہ دے کر ایک ترکیب سے ان کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ اب تو ان بھائیوں کو اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب دوسرے بیٹے کی بھی مصر میں روک لی جانے کی اطلاع ملتی ہے، تو آپ علیہ السلام کے رنج و الم کی کوئی انتہا نہیں رہتی، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے تھے کہ وہ ان کے دونوں چہیتے بیٹوں سے ان کو پھر ملا دے گا۔ وہ اپنے اللہ ہی سے یہ التجا کرتے ہیں کہ جو پریشانی اور رنج مجھ کو ہے، اس کی فریاد اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرے بچوں کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائیوں کی تلاش میں بھیجتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا اظہار کر دیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کا قصور یہ کہہ کر معاف کر دیتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ کے بھائی اپنے وطن واپس ہو رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ اور انہوں نے جو ہی
اس قمیص کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی آنکھوں میں کوئی بھی بصارت پھر آ گئی، اور جب واقعتاً حضرت یوسف علیہ السلام کا سامنا ہوا تو ان کے بھائی اپنے قصور کو معاف کرواتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر سچ ہوئی۔ اور اس طرح اس آیت مبارکہ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرنی چاہیے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ابا تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابا تھی، اس کو آپ بطور امانت اور بطور تبرک وہ آثار مبارکہ کے محفوظ تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے اسے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بابا بے حد رنجیدہ اور افسردہ ہے اور غم یوسف میں ان کی بینائی بھی چلی گئی ہے، تو آپ نے وہ قمیص دی اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ کوئی ایک بھائی جائے اور بابا کو یہ قمیص دے، اور جب وہ اس قمیص کو اس مبارک ابا کو اپنے آنکھوں سے لگائیں گے تو پھر ان کی کوئی بصارت ان کی جو آنکھیں نابینا ہو گئے ہیں، جو آنکھوں کی بینائی چلے گئی ہے، وہ کوئی بھی بصارت اس ابائے مبارکہ سے، اس کی برکت سے واپس آ جائے گی۔ اور اس عزیزان گرامی اس رکوع میں آثار مبارکہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا پتہ بھی چل رہا ہے۔ جب انبیاء کرام کی آثار کی برکتوں کا یہ عالم ہے تو سید المرسلین، خاتم الانبیاء، رحمت العالمین، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آثار مبارکہ کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ قرآن جو سنایا جاتا ہے وہ سرتاسر نصیحت ہے۔ آسمان و زمین کی کتنی نشانیاں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو دیکھتے ہیں لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ عقل والوں کے لیے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات میں بڑی عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی ہدایت اور رحمت ہے۔ اس طرح سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ سورہ رات کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں کیونکہ رات یہ کلمے کا تذکرہ آیا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورت الرعد رکھا گیا ہے۔ یہ سورت کل 6 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس میں 43 آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتلائی ہے تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ اس کا شکر ادا کریں اور اس کے احسان مند ہوں۔ اس کی نشانیوں سے انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہی ہادی بھیجا گیا ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ ہی کو ہے، پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو وہی پروان چڑھاتا ہے، اور اس کے ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور دنیا کی ہر چیز اسی کے سامنے صبح و شام سر بسجود رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن جو پروردگار کی طرف سے اترا ہے برحق ہے، وہ شخص اس شخص کی طرح بے نصیب نہیں رہ سکتا جو اندھا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور مصائب میں صبر سے کام لیتے ہیں تو فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کافر معجزے طلب کرتے ہیں اور معجزے دکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں، لیکن کافر معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، مگر جو صاحب ایمان ہیں ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی حرکتوں سے خوب واقف رہتا ہے جو رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو کچھ مہلت دیتا ہے، اس کے بعد ان پر سخت عذاب نازل کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اس سے بہت زیادہ۔ اس طرح عزیزان گرامی سورہ رات کا اختتام اور سورۃ ابراہیم کا آغاز۔ سورہ ابراہیم یہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں کل 7 رکوعات ہیں عزیزان محترم، اور اس طرح اس سورت میں 52 آیتیں ہیں، اور اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا کیونکہ اس میں اس کے 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے معلوم کیا گیا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ یاد دلایا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نصیحت یاد دلائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ اور زیادہ نعمتیں دے گا، اور اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب آئے گا۔ اور منکروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے اگر تم پھر سے ہمارے مذہب میں نہ آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ اپنے رسولوں اور نیک بندوں کے ساتھ رہی ہے، مگر منکرین کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ جب آخر میں فیصلہ ہو جائے گا اور لوگ شیطان پہ الزام دیں گے تو شیطان کہے گا کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا اور تم لوگ آ گئے، حالانکہ تم پر میری کوئی حکومت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو صحیح باتیں کہی وہ پوری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمات طیبہ اور اعمال صالحہ کی مثال بڑی شاخوں والے سایہ دار درختوں کی طرح ہے۔ پھر اس طرح عزیزان گرامی جو ہے آج کی تفسیر جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور سورہ یوسف کے آخری جو ہے رکوعوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں کو برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ آخرکار ہلاکت میں پڑ گئے، حالانکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت فراہم کر دی تھی جو وہ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر مکہ کو امن کی جگہ کر دیجئے اور مجھ کو اور میری نسل کو بت پرستی اور گمراہی سے بچائیے، جن کو میں نے تیرے گھر کے قریب بسایا ہے، تاکہ وہ تیری عبادت کرے اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔